السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ان دوستوں سے درخواست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں۔ ناظرین، آج 10 جون ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں حکومت نے کیا اعداد و شمار پیش کیے ہیں، کیا پرپوزل پیش کیے ہیں، یہ تو بہت ساری چیزیں ابھی واضح ہونا باقی ہیں، لیکن اب تک کے جو بجٹ سے چیزیں واضح ہوئی ہیں اس میں لوگوں کے لیے اس بجٹ میں خوشخبری کیا ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے اس میں بری خبر کیا ہے، وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جیسے جیسے بجٹ سے متعلق چیزیں واضح ہوتی جائیں گی وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ خوشخبری ناظرین یہ ہے جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے ہے، جو یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے تھے کہ موجودہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، جس میں یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو ان فائنینشیل سرکمسٹانسز میں سرکاری ملازمین ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ غالباً ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوگا وہ 10% سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، اور یہی وجہ تھی غالباً کہ جو وزارت خزانہ کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کی سمری وفاقی کابینہ کو بھجوائی گئی، اس میں جو پرپوز کیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وہ 10% کیا گیا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ کی اس عملی کو ریجیکٹ کر دیا اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ پرپوز کیا گیا ہے بجٹ کے اندر وہ 15% کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے، تو دوسری جانب جو پینشنرز ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں پاکستان کی سروسز سے، جن کی پینشن میں کچھ عرصہ پہلے بھی موجودہ حکومت کی جانب سے 10% اضافہ کیا گیا تھا، اب ان کی پینشن میں مزید 5% جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، جو دیگر اپنا پرائیویٹ شعبے سے تعلق رکھنے ملازمین ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو ٹیکس کی چھوٹ حکومت کی جانب سے انہیں 6 لاکھ روپے کی دی جا رہی تھی، کہ جو سیلری کی مد میں سالانہ 6 لاکھ روپے ان کی آمدن ہے، ان پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جا رہا تھا، تو اب اس چھوٹ کو ناظرین حکومت کی جانب سے بڑھا کے 12 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ یعنی 6 لاکھ روپے تک اب جو پرائیویٹ ملازمین ہیں انہیں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر ان کی آمدن 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے ہے تو پھر اس اضافی آمدن کے اوپر جو 6 سے 12 لاکھ کی ہے اس پر صرف سالانہ 100 روپے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور جن کی آمدن 12 لاکھ سے 24 لاکھ روپے تک ہوگی ان پر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے 7% شرح کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اسی بجٹ میں کاروباری حضرات کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ جو 4 لاکھ روپے کی ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جا رہی تھی، کہ جس بھی کاروباری شخصیت کی آمدن جو ہے وہ سالانہ 4 لاکھ روپے ہے اس پر ٹیکس نہیں لگے گا، اس سے جو اضافی آمدن ہوگی اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا تھا۔ اور اب اس بجٹ میں یہ پرپوزل پیش کیا گیا ہے کہ اس آمدن کو 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کیا جائے گا، جس کی آمدن 6 لاکھ روپے ہوگی اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور 6 لاکھ سے جو اضافی آمدن ہوگی اس پر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے گا۔ تو یہ اچھی خبر ہے اس جو ٹیکس میں جو حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اب جو بری خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ بری خبر ناظرین یہ ہے کہ اس بجٹ میں یہ پرپوز کر دیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں جو پیٹرولنگ مصنوعات ہیں اس پر مرحلہ وار جو ہے وہ 30% جو ٹیکس لیوی ہے اس کا اطلاق کیا جائے گا۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو پیٹرول جو ہے وہ فروخت کر رہی ہے اس میں نہ کوئی سیل ٹیکس لیا جا رہا ہے، نہ ہی لیوی ٹیکس کا جو ہے وہ اطلاق کیا گیا ہے۔ اب بجٹ میں کہا گیا ہے کہ جو سبسڈی پیٹرول کے اوپر 8 روپے کی دی جا رہی ہے اور جو ڈیزل پر 23 روپے کی غالباً سبسڈی دی جا رہی ہے، انہیں بھی واپس لے لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ 23 روپے جب ڈیزل کا جو سبسڈی واپس لی جائے گی اور اس پر جب 30 روپے کی لیوی ٹیکس کا اطلاق ہوگا تو ڈیزل کی قیمت میں آئندہ مالی سال میں 53 روپے کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو پیٹرول پر 8.5 روپے 9 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے اس سے بھی واپس لیا جائے گا، اور 30 روپے کا جب لیوی ٹیکس امپوز کیا جائے گا تو 40 روپے تقریباً جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ جب ناظرین پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ بجلی کی قیمت کو پھر بڑھانا پڑے گا، گیس کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا،
اور پھر ان تینوں چیزوں کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو جو اشیاء خورد و نوش ہیں، جو عام ضرورت کی عام لوگوں کی چیزیں ہیں، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو بری خبر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر سبسڈی واپس ہوگی، اس پر لیوی ٹیکس کا اطلاق ہوگا، یہ ایک بہت بڑا معاشی برڈن جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر آنے والا ہے، جسے انہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اب جو ہماری دوسری خبر ہے، جنرل باجوہ صاحب نے جو ایک بڑا اقدام، بڑا احسن فیصلہ لیا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ ناظرین، ملک میں معاشی استحکام کے لیے فوج کی جانب سے جو ان کے اخراجات ہیں اس میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو فوج کے بلوں کی مد میں، یوٹیلٹی بل کی مد میں جو اخراجات ہیں اس میں کمی لائی جائے گی۔ دوسرا ناظرین فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جمعے کا روز جو ہے وہ ڈرائی ڈے کے طور پہ منایا جائے گا، اور جمعے کے روز جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے پاک فوج کی وہ بند رہے گی، صرف ایمرجنسی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ باقی جتنی ٹرانسپورٹ ہے وہ کلوز رہے گی۔ اور اس میں ناظرین مزید جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ عسکری جو نقل و حرکت ہے، جو مختلف میٹنگز پاک فوج کے اجلاس ہوتے ہیں انہیں محدود کیا جائے گا، اور جو یہ اگر اجلاس بلانا مقصود بھی ہوتا ہے تو ٹیکنالوجی کی مد میں، ویڈیو کانفرنس کی مد میں جو ہے یہ کانفرنس یا اجلاس جو ہے منعقد کیا جائیں گے۔ چوتھا ناظرین فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو عسکری ساز و سامان کے پاک فوج کے غیر ملکی معاہدے ہیں انہیں قومی کرنسی میں یعنی ڈالر کی بجائے ملکی کرنسی میں جو ہے کنورٹ کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا احسن اقدام ہے کہ ہمیں جو ڈالر دینا پڑنے تھے اب ڈالر کی جگہ پر پاکستانی کرنسی کے ذریعے وہ غیر ملکی جو ساز و سامان ہے اس کے جو معاہدے ہیں وہ اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ پانچواں ناظرین جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو ٹریننگ پاک فوج کی ہوتی ہیں دور دراز علاقوں میں، ان دور دراز علاقوں کی جو ٹریننگ ہے اس کو اوائڈ کر کے فوج جہاں پہ ہوگی، جس کی بھی ٹریننگ مقصود ہوگی، اس کے لوکل علاقے میں، لوکل ایریا میں جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے کنڈکٹ کی جائے گی۔ اسی طرح سے ناظرین جو کرونا کی مد میں پاک فوج کو فنڈ دیا گیا تھا، اس فنڈ میں سے 5 ارب روپے بچا کر جو ہے فوج کی جانب سے حکومت پاکستان کو واپس کر دیے گئے ہیں، اور جو پریکیورمنٹ کی مد میں بھی حکومت پاکستان کی جانب سے پیسہ دیا گیا تھا، رقم دی گئی تھی، اس میں بھی 3.4 روپے کی بچت کر کے اس پیسے کو حکومت پاکستان کی کو جو ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے اپنی سب سے پرائم سٹوری سے متعلق کہ جو چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات ہیں، یہ جو کاف لیگ کی اندرونی لڑائی ہے اسے پرویز الہی صاحب نے کس طرح سے پبلک کر دیا، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ ناظرین چودھری پرویز الہی صاحب نے BBC کو ایک انٹرویو دیا، ویسے تو آپ اس انٹرویو کو سن چکے ہوں گے، لیکن میں نے جو اس انٹرویو کو اپنے صحافتی نظر سے دیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو ناظرین انٹرویو کے آغاز میں جس طریقے سے انہوں نے انسلٹ کی اپنی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی، میں اس پہ سب سے پہلے بات کروں گا، کیونکہ جو انٹرویور تھی، جو انٹرویو کرنے والی تھی، لڑکی تھی، خاتون صحافی تھی، ان کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی 10 سیٹیں ہیں اور آپ نے اپنے 10 سیٹوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کیا۔ تو اس کا ناظرین جو جواب دیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی میری نظر میں انسلٹ تھی۔ اچھا یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ شہیر صاحب میرے بیٹے ہیں، ولی عہد ہیں، تو وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے اسے دوبارہ سے باہر دھکیل دیا۔ اگر آتا ہے تو میں اس کا درشن آپ کو کراتا ہوں۔ مما سے 2 تھپڑ بھی کھا کے آیا شہید۔ شہید بیٹا سلام کر دو، ہائے کر، السلام علیکم۔ اچھا چلو اب آرام سے بیٹھیں۔ اچھا پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا اس نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو 170 سیٹیں والی پارٹی ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، لیکن جس کی 11 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمام جو پنجاب کی سیاست ہے یا ملکی سیاست ہے وہ ان 10 سیٹوں والی سیاسی جماعت کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی انسلٹ تھی کہ آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اپنی 10 سیٹوں کا روب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جھاڑ رہے تھے۔ اب جو اختلافات ہیں قافلے کے اندر وہ سامنے آ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو اس انٹرویو میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کاف لیگ میں کوئی اختلافات موجود ہیں، چودھری برادران میں کوئی اختلافات موجود ہیں؟ تو ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، ہماری کاف لیگ اپنے جگہ پر قائم و دائم رہے گی، لیکن آگے چل کے انہوں نے چودھری شجاعت حسین کے بیٹے شافع حسین کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں چودھری پرویز الہی نے یہ کہا کہ بلکہ بڑی عجیب بات کی اور مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ پرویز الہی صاحب بات کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ناظرین یہ کہا انٹرویو میں کہ چودھری شجاعت حسین کو شہباز شریف نے یہ امید لگا رکھی ہے کہ میں ان کے بیٹے شافع حسین کو اپنا معاون خصوصی بناؤں گا، اور پھر چودھری شجاعت پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ
یہ اس لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی چودھری شجاعت حسین اس لیے نون لیگ کے ساتھ حکومتی اتحاد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان کے بیٹے کو معاون خصوصی بنایا جائے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں، پرویز الہی کہتے ہیں کہ انہیں وہاں سے کچھ نہیں ملنا۔ یعنی یہ بات کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب اپنے بھائی پر شجاعت حسین کو لالچی کہہ رہے ہیں کہ معاون خصوصی اپنے بیٹے کو بنانے کی لالچ میں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے چودھری صالح حسین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ جو چکوال کی سیٹ سے چودھری صالح حسین جیتے ہیں یہ سیٹ بھی میں نے جتوا کے دی، میری مرہون ملت ہے، یہ تو سیاست میں پہلی بار آئے۔ اور پھر پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جب سے صالح حسین اس سیٹ سے جیتے ہیں کبھی اس حلقے میں نہیں گئے، چکوال کے عوام نے انہیں ووٹ دیا، اب چکوال کے عوام جو ہے وہ چودھری صالح حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، اختلافات کی خبر کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اختلافات ہیں، تو پہلے جیسے سوال پوچھا کہا کہ کوئی اختلافات نہیں، پھر ویسے دوبارہ سوال اینکر نے کر دیا، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اختلافات کے اوپر جواب دیتے وہ حکومت کے اوپر چڑھ دوڑے کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، حکومت 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے، چودھری اپنا طارق بشیر چیمہ اور صالح حسین کے ووٹ کے اوپر، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ جلانے کے لیے جو ہے ان اپنا پرویز الہی کے ساتھ اپنا چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں، طارق بشیر چیمہ کے ساتھ، صالح حسین کے ساتھ، تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یعنی بات جو ہے وہ آپ کے اختلافات کی ہو رہی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ حکمران اتحاد پہ چڑھ دو رہے ہیں، یعنی سوال جو ہے وہ گندم تھے اور جواب جو ہے وہ چنا دیا گیا۔ تو یہ جو ناظرین BBC پہ پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا ہے، تو کاف لیگ کے اور چودھری صاحبان کے جو اختلافات ہیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اختلاف نہیں، پارٹی متحدہ ہے، پارٹی قائم رہے گی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے چودھری شجاعت حسین کے بارے میں کہا کہ وہ لالچی ہیں، معاملے خصوصی کا اپنے بیٹے کے لیے عہدہ لینا چاہتے ہیں، اور پھر چودھری صالح حسین وہ بھی چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں، ان سے متعلق جو انہوں نے دعوے کیا کہ میں نے جتوایا ہے، تو یہ جو اختلافات گھروں کے اندر تھے اب کھل کے پرویز الہی صاحب جو ہے انہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے بیٹا بائے بائے کر دو۔ بائے، اللہ حافظ۔